یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان کے دعوے داروں کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف کہ جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، دردناک عذاب سے۔ اب اس کا جواب ہے تؤمنون باللہ ورسولہ۔ دیکھیے یہاں خود بخود امپلائیڈ ہے کہ یہاں اب ایمان پہلے بھی تھا، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کن سے ہو رہا، لیکن اب جب بات کہی گئی اس کا مطلب یہ وہ ایمان قانونی درجے کا ایمان تھا، یہ وہ ایمان حقیقی ہے جس کی ڈیفینیشن آ چکی ہے سورہ حجرات کی آیت میں، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم واقعتاً صحیح علم رکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات کا تصور، فلاح کا تصور، یہ یوں سمجھیے کہ خود ساختہ تصور ہوگا، وشفل تھنکنگ ہوگی، اس کے بغیر نجات کی نفی مطلق ہو رہی ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ یا البتہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ قتال کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ جہاد کی بحث ہو رہی ہے۔ قتال کے ضمن میں تو سورہ نساء کے اندر ایک بڑی اہم آیت آئی ہے، آیت نمبر 95 ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو لوگ صحیح جسم و جان رکھتے ہوئے بغیر کسی عذر شرعی کے بیٹھے رہتے ہیں وہ یعنی قتال نہیں کرتے، یہاں اب اس آیت میں جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں آیا، قتال میں نہیں جاتے، جنگ میں نہیں جا رہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضور کی سیرت طیبہ میں صرف غزوہ تبوک کے وقت نفیر عام تھی، اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں صرف تشویق و ترغیب، اہل ایمان نکلو اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لیکن لزوم فرض عین کے درجے میں قتال جو ہے پوری آپ کی جد و جہد جو ہے وہ اس سے خالی ہے سوائے غزوہ تبوک کے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قتال ہر وقت نہیں ہوتا، اور جب ہو تو پھر یہ کہ عام حالات میں وہ فرض کفایہ ہوتا ہے سوائے غزوہ تبوک کے معاملے کے۔ تو فرمایا جو لوگ بیٹھے رہے وہ برابر نہیں ہیں ان کے کہ جو نکلے ہیں اللہ کی راہ میں، انہوں نے اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا ہے بمعنی قتال۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بہت بڑا درجہ دیا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو بیٹھے رہے ہیں۔ ویسے اللہ کا وعدہ سب سے اچھا ہے، چونکہ یہ فرض عین نہیں ہے، لہذا اگر کوئی قتال کے لیے نہیں نکلا ہے تب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہو گیا، نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجاہد ہیں جہاد کرنے والے قتال فی سبیل اللہ کے لیے جانیں ہتھیلی پر رکھ کر نکل آنے والے، ان کے لیے بہت اجر عظیم، بہت بڑے اجر عظیم کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ نفیر عام تھی، لہذا وہاں کا انداز کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبکم عذابا شدیدا۔ اب یہاں عذاب شدید کی بات آ گئی، اے ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سے کہا گیا نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے، قتال کے لیے، اور تم زمین کی طرف دھسے جا رہے ہو، بیٹھے جا رہے ہو۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھے ہو؟ تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی؟ جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، متاع قلیل ہے، اور اگر نہیں نکلو گے تو سن رکھو کہ اللہ تمہیں عذاب شدید دے گا۔ تو یہ ذرا دو مقابلات جو ایک دوسرے کے مقابلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تو معلوم ہو کہ قتال جب فرض عین بن جائے نفیر عام ہو تو اس کی صورت اور ہے، ورنہ عام حالات میں قتال فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، اور اس کے لیے تشویق و ترغیب سے کام لیا جائے گا۔ البتہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے کہ جس کے بغیر نجات کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں۔ فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله الله